یہ سب حالات اس وجہ سے ہو رہے بھائیوں کہ لوگ حلال کھانا چاہتے ہیں، حلال کمانا چاہتے ہیں، حلال روزی رکھنا چاہیے، حرام سے، نمبر 2 کمائی سے، سود، بیاج، رشوت، مہیلا بچت گٹ، حراجی بسیاں، چوری، یہ اس قسم کے جتنے مال آتے ہیں تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ اگر اس کا انجام اچھا ہوتا تو اپنے پہلوں نے نہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے، نہ ان کے گھر میں کی چنگیریاں اور ہانڈی گوشت اور روٹی سے کبھی خالی رہی ہوتی۔ انہوں نے ہانڈیوں کو گوشت سے خالی اور چنگیریوں کو روٹی سے خالی رکھ کر اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر گویا آج کے دور کے لوگوں کو یہ بتانے کے ہی لیے ایسا کر کے بتایا کہ موقع آئے تو تمہارے بھی گھر میں چنگیری میں روٹی نہ رہے اور ہانڈی میں بوٹی نہ رہے اور تمہارے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئے تو تم ایسا کر لینا، مگر کبھی بھی تم نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں مت ڈال، رشوت کا، بیاج کا، ستے بٹے کا، جوئے پتے کھیلنے کا، سود سے پیسے لینے کا، سود سے پیسے بانٹنے کا، یہ کام مت کرنا۔ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال روزی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کلوا من الطیبات، لوگوں پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو پاکیزہ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی تم کو توفیق دے گا، اور اگر حرام اور نمبر 2 کا کھائیں گے تو پھر تم کو گناہ کی توفیق ہوتی رہے گی۔ اب ہر شخص سوچے کہ میری آل اولاد جو یہ گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے، کہیں نہ کہیں ہمارے کمائی میں، کھانے میں گڑبڑ ہو رہی ہے، جس کی نحوست سے ایسے پیدا ہو رہے ہیں مسائل۔ عورتیں ابھی تک آپ دیکھیں کہ مردوں کو تو بینکوں تک پہنچا دیا گیا، لوگ جو ہے پیسے بانٹ رہے ہیں اور ٹکے والی پیسے سود سے دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ اپنا انہوں نے کاروبار بنایا۔ کتنے لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھ دیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر کا نفع ہے، لہٰذا سود کے پیسے لیتے رہو، کھاتے رہو، انہوں نے ایسے کھانے شروع کر دیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ماہانہ آفیسوں میں تنخواہیں ہیں لیکن اوپر سے رشوتیں لینا انہوں نے شروع کر دی اور رشوت کے پیسے وہ لے رہے ہیں۔ یہی مردوں کا کیا کم تھا کہ اب عورتوں کو بھی کھڑا کر دیا گیا اور ان کو بینکوں میں بلانے کے بجائے ان کے گھروں تک خود ہی وہ لوگ پہنچنا شروع کر دیے، اور عورتوں کو کہا کہ اب آسان اسکیم ہے، ان کو 18% سے سود بھرنا پڑ رہا ہے، تم کو 5-10% پر تم کو سود سے پیسے دیے جاتے ہیں، اور مہیلا کا نام اس کو دے کر عورتوں کو گھر کی کمائی اسے کہا جا رہا ہے، اور تھوڑے فیصد پر ایک عورت کو پورے 10 عورتوں کا امیر بنایا جاتا ہے، اور وہ عورت پوروں کی سب کے مل کر باضابطہ رہبری رہنمائی کرتی ہے، ذمہ داری لے کر گویا یوں کہتی ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارا بوجھ سنبھالنے کو میرے کندھے مضبوط، اور قیامت کے دن میرا تو جواب دوں گی، تم 10 کا بھی وزن میرے کندھے پہ رہے گا تمہارا۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے سادہ کہ قیامت کے دن تمہارا بوجھ بھی میرے کندھے پر ہوگا۔ یہ جتنی امیر بنتی ہے عورتیں، اللہ معاف فرما دے، اگر کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، بچاؤ بھائیو، وہ ہماری ماں بہن بیٹی ہے، اتنا وزن سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے دونوں کندھوں میں، بالکل نہیں، یہ کدھر دب جائیں گے جہنم میں پتہ نہیں چلنے والا۔ حرام ہے، وہ ایک لقمہ کیا ہے اور 100 لقمے کیا ہے، بالکل نہیں۔ لہٰذا اگر بھائیو ہم بیٹے ہیں تو اپنے ماؤں کی حفاظت کریں،
بھائی ہے تو بہنوں کی حفاظت کرے، شوہر ہے مرد بن کر اپنے بیویوں کی حفاظت کرے، دیکھو مرد بن کر اپنی بیویوں کی حفاظت کرے، جہاں چاہے جانے کے موقع مت دو ان کو، ورنہ قیامت کے دن وہ اس کی بیوی ہوگی اور کئی لوگوں کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ہوگا اور اس پر ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بیوی کو فوٹو نہیں لینا ہے، اس مجلس میں کوئی فوٹو مت لے، میری بات ریکارڈ کر سکتے ہیں، فوٹو مت لینا۔ تو میں جو بات بتا رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو، سنو دھیان سے بھائیو، بات ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی جو میں مضمون بول رہا ہوں ابھی مجھے آگے کی بات بتانی ہے، ذرا دھیان سے سنو۔ یہ مہیلا بچت گھر کو جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی ماں مہیلا بچت گھر میں یا اس قسم کے معاملات میں جا رہی ہے، دھیان سے سنو، اس شخص کو یہ بیٹے کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، شوہر کے نام سے، بھائی کے اور باپ کے نام سے، لیکن حدیث میں یہ فرمایا گیا چونکہ اس میں وہ امیر جو بن کر جا کر ایک وہاں نامحرم ہوتا ہے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، بالکل سامنے بیٹھنا پڑتا ہے اسے، چہرے پر سے پورا نقاب ہٹانا پڑتا ہے، آمنے سامنے بالمشافہہ وہ بیٹھتی ہے اور وہ باضابطہ بات چیت ان کی مکمل ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو بھائیوں اتنا گھٹیا کام کرایا جا رہا ہے کہ بعض اس لائن کے جو آفیسر آتے ہیں وہ کفریہ کلمات تک کہلا رہے ہیں، جس سے اس کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے، بسا اوقات، ہر وقت نہیں، اور کبھی نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کفریہ الفاظ، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا بول رہے ہیں، اپن خالی اسکولوں پر محنت کر رہے کہ وہاں وندے ماترم نہیں ہونا چاہیے، ارے مہیلا بچت گھر والوں کو کفریہ کلمات بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا باپ، ایسا بیٹا، ایسا شوہر، ایسا بھائی دیوس ہے، دیوس، سب بولو کیا ہے؟ دیوس۔ اب حدیث میں سنو، حضور سے پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دیوس کسے بولتے ہیں؟ کون ہے دیوس؟ آپ نے فرمایا یہ مرد ہو کر اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے گھر کی عورت کس سے بات چیت کر رہی ہے، ایسے آدمی کو دیوس بولتے ہیں۔ یہ باپ ہو کر پرواہ نہیں کر رہا کہ میری بیوی، میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، شوہر ہو کر پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ میری بیوی کس نامحرم کے سامنے بیٹھی ہوئی، بھائی ہو کر پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو جو چیز کا ذمہ دار ہے اگر وہ پرواہ نہیں کر رہا ہے تو بولو ایسے شخص کو حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ دیوس۔ اللہ، کوئی برداشت کر سکتا ہے کسی نے دیوس کہا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ دیوس ہے جو پرواہ نہیں کر رہا۔ بھائیو، اپنی ماں بہن کو، بیٹی کو سنبھالو، ان کی عزت کی لاج رکھو خدا کے واسطے، وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اللہ نے بہت بڑی نعمت کی شکل میں عطا فرمایا، اس طرح اس کی توہین مت کرو، ورنہ وہ قیامت کے دن بھی اپنے وجہ سے دنیا میں بھی مار کھا رہی ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ اکبر، اس کے قبر میں اپن نہیں آنے والے، اپنے قبر میں وہ نہیں آنے والے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، میدان محشر میں دیکھ کر باپ، بھائی، ماں سب دیکھ کر ایسے بھاگیں گے جیسے دنیا میں شیر کو دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں، تو ایسا بیٹوں کو دیکھ کے مائیں بھاگیں گی، اور ماؤں کو دیکھ کر بیٹے بھاگیں گے، بیویوں کو دیکھ کر شوہر بھاگیں گے کہ کہیں یہ میرے پاس آ کر ایک آدھی نیکی کا مطالبہ نہ کرے، نیکی نہ مانگے، بھاگیں گے۔ کوئی کس کو ساتھ نہیں دینے والا ہے، کوئی کسی کو ساتھ، وہاں اپنا اپنا معاملہ، کچھ کما کے لو۔ اور بھائیو، اپنے اندر مردانہ پن پیدا کرو،
اس کی ضرورت ہے ہم اپنی عورتوں کی اچھی طرح حفاظت کریں، وہ پردے میں رہیں، شریعت کے اصولوں کی پابندی کریں، گھر کے ماحول کو سدھاریں۔ آج وقت کا تقاضا ہے، اور ایسا نہیں کرنے کی نحوست سے پھر آپ دیکھیں غیر شادی شدہ تو غیر شادی شدہ، شادی شدہ کتنی عورتیں اپنے تو اپنے کس کے ساتھ کیسی ملوث ہو رہی ہے۔ آئے دن آپ واٹس ایپ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ اس کی خبریں معلوم ہیں۔ یہ زمانہ اتنا آسانی کا نہیں ہے کہ بس آزادی کے ساتھ جہاں چاہے جائیں، نہیں، نگرانی کرو، حفاظت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس کی گردن تو پکڑی جائے گی، ہماری بھی پکڑی جائے گی۔ دنیا میں بھی بھائیوں صرف ناک کٹے گی نہیں، ناک رگڑے بھی تو اتنی خراب نہیں ہوتی جتنا یہ بے عزتی سے خراب ہو جاتی ہے۔ بھائیوں بیٹیاں کمانے اور جتن کرنے بہت خون بہانا پڑا، وہ 1 منٹ میں جدھر ادھر کر کے پھینک رہی ہے کئی لڑکیاں، چاہے کالج میں جائیں کہیں جائیں، حفاظت کرو اپنی، اور ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپن حفاظت کریں گے ٹھیک ہے، ورنہ بھائیوں اب باضابطہ ایسے جال بچھائے گئے، جال آپ نے نہیں دیکھا پرندوں کو پکڑنا ہے تو جال بچھاتے ہیں، جال تو اس وقت پورے علاقوں میں جال بچھائے گئے کہ کس کی بیٹی کس طرح اس جال میں پھنس جائے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور جب وہ جال میں پھنس رہی ہے تو وہ اپنے ہوس کا اسے شکار بنا کر اپنی ہوس اس سے پوری کر کتنی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائیوں، اسے ایسا زندہ ذبح کر جنگلوں میں پھینک دیا گیا۔ آپ جانوروں کو ایسا سڑا ہوا نہیں پائیں گے، ایسے لڑکیوں کو دیکھا جا رہا ہے کئی جگہ، کہیں دریا میں پھینک دیا گیا، اور کتنی تو ایسی ہے کہ بھائیوں وہ لڑکیاں نہ تو دریا میں بہائی گئی، نہ درندے اور جانوروں کی طرح جنگلوں میں پھینکی گئی، بلکہ کتنوں کو تو دیکھا گیا ہے بالآخر وہ اسی مذہب پر رہ کر جب گئی اسے شمشان بھومی میں لے جا کر جلا دیا گیا، دنیا میں بھی ہاتھوں سے جلا دی گئی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئی۔ ایسے سینکڑوں لڑکیوں کے حالات ہوتے ہیں، اور آج آپ ہم سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، بلکہ ہمارے خود نوجوان ایسے چوراہوں پر بیٹھ کر اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، جو خود کسی کی نگرانی کرنے والے، رہبری رہنمائی کرنے والے تھے، وہ خود چور بن کر بیٹھے ہوئے، نہ جوانی کی فکر، نہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم بس اس قسم کی غلط کاریوں میں مبتلا ہو کر کتنوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ درد کو خدا را آپ سنیے، سمجھیے، اور اپنے دل میں اتارنے کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم کو سب کو ایسے حالات اپنے علاقے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم مل جل کر ایسے حالات پیدا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی۔ حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے حالات کو درست بنانے کی فکر، تو میں نے بنیادی طور پر آپ کو ایک خاص بات یہ بتایا، حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، مہیلا بچت گٹ سودی اور بیاجی لین دین سے بچ کر پاکیزہ لقمے کھانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ جو جس میں مبتلا ہے اس سے توبہ کریں گے، بچنے بچانے کے لیے محنت فکریں کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو نوجوان یہ جوئوں کے اڈے، پتے کے اڈے اگر ہم ہی خود آباد کرتے رہے، ٹھیک ہے، جوانی کے چند دن نکل جائیں گے، وہ کتنے دن پورنے والا ہے جوئے اور پتے کا کھیلا ہوا، لاٹری نکلی ہوئی، کتنے دن کھانے والے ہیں، ایک دن وہ ختم ہوگا، لیکن اس کے وجہ سے تیرے بڑھاپے تک تیرے بدن کا سارا خون کالا ہونے والا، یہ تجھے پتہ نہیں ہے، خون کالا ہونے والا ہے بدن میں۔
حرام کے لقمے کھانے سے ایسے عورتوں کا اور ایسے مردوں کا، اور وہ معصوم بچوں نے ایسے ماں باپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ نے ان کو پھول جیسے خوبصورت ان کے گود میں پھول عطا فرمائے، اور انہوں نے حرام کھا کر حرام کے لقمے بچوں کو کھلا کر، وہ اتنے کھلے ہوئے پھول تھے، حرام کھلا کر ان کو مرجھائے ہوئے پھول بنا دیا۔ کتنے بچے ایسے غلط کاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم طے کر لیں انشاءاللہ موت تک حرام لقمے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بیاج، سٹے، بٹے اور اس قسم کے جتنی غلط کاریاں ہوتی ہے، اور پھر یہ سیاسی ماحول میں بھی بہت سارے پیسے تقسیم کر آ کر جو اپنے آپ کو بیچا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ اپنے ایمان اور اعمال کا سودا ایسے گندے ماحول میں اتر کر کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ خود بچیں گے، دوسروں کو بچانے کی فکر کریں گے بھائی۔ اور دیکھو، اپن نے عمل کرے اپنا فائدہ، نہیں کرے آج تک کس نے کیا بگاڑا تھا تو آج بگاڑنے والا، لیکن اللہ کو سب کی دکھتی رگ معلوم ہے، کب کس کی رگ کہاں دبائے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے۔ میں آپ کیا کرنے والے کس کا، لیکن رب العالمین سب کو اسے سب معلوم ہے، کسے کہاں دبا کے رکھے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے۔